الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے بدعت کے متعلق سنت کا فیصلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو کامل فرما دیا، اور ہم سب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلیں، اور اپنی طرف سے دین میں نہ کوئی اضافہ کریں اور نہ کمی کریں، اس کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی گئی۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم بدعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بدعت کسے کہا جاتا ہے۔ بدعت کی تعریف دو پہلوؤں سے کی جائے۔ ایک تو اس کا لغوی پہلو ہے، لغت میں بدعت کا معنی کیا ہے؟ لغت میں بدعت کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو بغیر سابقہ مثال کے ایجاد کرنا۔ جو چیز بغیر صحابہ کرام کی مثال کی ایجاد کی جاتی ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ وہ آسمان و زمین کا ایجاد کرنے والا ہے بغیر کسی مثال سابق کے، اس کی کوئی مثال نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ بدیع ہے، بدعت کرنے والا، یعنی ایسی ایجاد کرنے والا جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، بلکہ رسولوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہوں، پہلے بھی رسول آتے رہے۔ تو یہ اس کا لغوی معنی ہوا۔ اس کا شرعی معنی یہ ہے، جیسا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن جامع تعریف یہ ہے کہ عبارت عن طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشرعیہ یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ، کہ ایک ایسا طریقہ ہے جو دین میں ایجاد کیا ہوا ہے، جو شریعت کی طرح لگتا ہے، اور اس پر چلنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ ہوتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ شریعت میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، اپنی طرف سے کسی چیز کی ایجاد کرنا، یہ ہے بدعت۔ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو کامل کر دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اس نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اس میں کسی چیز کے بڑھانے کی گنجائش کہاں باقی رہی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی تھے، اور آپ ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، ہر زمان و مکان کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے جو آپ کو شریعت دی گئی وہ کامل شریعت تھی، اور آپ پر دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اب کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، لأن اللہ یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکن اليوم دینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت ہی جامع و مانع ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے اور اس کو اچھی چیز سمجھتا ہے، تو اس کا گمان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں نعوذ باللہ من ذالک خیانت فرمائی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اور اگر کوئی آدمی گنجائش سمجھتا ہے تو اس میں بڑھایا جائے، تو گویا اللہ کے نبی نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا، یہ اس کا گمان ہوتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو کل دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انہ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ
علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم، کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے اوپر یہ لازم اور ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر وہ بات بتا دیں جو ان کے لیے بھلی ہے، اور ہر اس چیز سے ڈرا دیں جو ان کے لیے بری ہے۔ تمام انبیاء نے یہ کام کیا ہے، اور نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ الا هل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں تم تک پہنچا دی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دی اور آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اللہم فاشہد، کہ پروردگار عالم تو بھی گواہ ہے کہ میں نے اپنی امت تک دین کی پوری باتیں پہنچا دی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویباعد من النار الا وقد بین لکم، کہ جو چیزیں جنت سے قریب کرنے والی تھیں اور جو چیزیں جہنم سے دور کرنے والی تھیں وہ تمام تمہیں بتا دی گئی۔ اب کوئی اشکال باقی نہیں رکھا گیا، کسی اضافے کی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی۔ تو دین میں اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک خائن سمجھ رہا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ بدعتیں کیوں ایجاد کرتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے۔ بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں اور بھلا سمجھ کر وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس بھلائی کے باوجود بھی یہ جرم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ اس کے اسباب، اس میں سب سے بڑا دخل جہالت کا ہے کہ اسلام کے جو اصل سورسز ہیں، جہاں سے دین کو لیا جائے گا، جہاں سے تعلیمات کو لیا جائے گا، اس کے بارے میں لوگ جانتے نہیں۔ اور یہ سورسز 4 ہیں۔ اصل تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور اسی پر مبنی اجماع اور قیاس صحیح ہے۔ بسا اوقات آدمی کتاب اللہ کی تعلیمات کو نہیں سمجھ پاتا، نہیں جانتا، یا احادیث مبارکہ تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی وہ اجماع کا دعویٰ کر بیٹھتا حالانکہ اجماع کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، اور کبھی کبھی قیاس فاسد کرتا ہے اور اس کو قیاس صحیح سمجھ لیتا ہے۔ اس کی بنیاد پر آدمی بدعتیں ایجاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کبھی خواہشات پہ چلتا ہے اور خواہشات پہ چل کر شاہراہ حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور یہ فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ ان میں سے ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، اور جو آدمی اس کی طرف جائے گا یہ شیاطین اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرو، اور یہ پگڈنڈیاں ہیں دائیں بائیں اس کی پیروی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہیں شاہراہ مستقیم سے بھٹکا دینے والی ہے۔ ان پگڈنڈیوں پہ جاؤ گے تو شاہراہ مستقیم چھوٹ جائے گی، جو شاہراہ مصطفیٰ ہے، جو نبی کائنات کا طریقہ ہے، جو اللہ رب العزت کا طریقہ ہے، وہ چھوٹ جائے گا۔ اس لیے اس راستے کو چھوڑ کر چلو۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھی بدعتیں انسان اس لیے کرتا ہے کہ اپنی عقل سے کسی چیز کو بہتر سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، اور وہ عقل چاہے جتنی بھی بڑی ہو اس کی ایک حد ہے، اور انسان اپنی عقل سے سارا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من استحسن فقد شرع، کہ جس نے اپنی عقل سے کسی چیز کو اچھا سمجھ کے
دین میں کوئی کام کیا تو اس نے شریعت ایجاد کی. اور یہ ذہن میں رہے کہ شریعت ایجاد کرنا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، شریعت بنانا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں دیا گیا کہ آپ اپنی طرف سے شریعت بنائیں. قرآن مجید کی آیات شاہد عدل ہیں. ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں یہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی. تو اور نبی کائنات کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ شریعت بنائیں. شریعت بنانا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق. اور کبھی کبھی آدمی ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے دھوکہ کھا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے، اس کو کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بدعتوں کا حکم شریعت میں کیا ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور دین میں جتنی بھی نئی باتیں ایجاد کی جائیں وہ سب بدعات ہیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ کل یؤخذ ویرد من قولہ الا صاحب ھذا القبر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ساری باتیں مان لی جائیں، اور کوئی انسان ایسا بھی نہیں کہ جس کی ساری باتیں رد کر دی جائیں. صرف ایک انسان اس دنیا میں ایسا ہے کہ جس کی ساری باتیں مانی جائیں گی، کوئی بات رد نہیں کی جائے گی، اور وہ ہے آمینہ کا لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی. اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی تمام باتیں مانی جائیں. ہر انسان ایسا ہے کہ کچھ باتیں اس کی قابل اخذ ہوتی ہے اور کچھ باتیں قابل رد ہوتی ہے. اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور حضرات گرامی، بدعتوں کی معرفت بھی ضروری ہے. یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے اچھی باتیں سیکھ لیں اور جو غلط باتیں ہیں اس کو جاننے کی کیا ضرورت ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں وہ شر مجھے لاحق نہ ہو جائے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا شوق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تنبہ اور ان کی بیداری اور ان کی لگن، یہ عجیب و غریب مثال پیش کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کو بہت اچھی طرح سے سمجھا تھا اور ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. حضرات گرامی، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا ایک مرتبہ. تو صحابہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے کہ یہ خطبہ اور یہ تقریر تو کسی رخصت کرنے والے کی تقریر معلوم ہوتی ہے. فاؤسنا، ہمیں نصیحت فرمائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ دیکھ لو کہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا اس کو بہت سے اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اشارہ تھا اس بات کی جانب کہ امت میں اختلاف پیدا ہونے والا ہے، امت میں فرقہ بندی جنم لینے والی ہے، اور اس وقت امت کا وتیرہ کیا ہونا چاہیے؟ جو شاہراہ مصطفیٰ میں چلنا چاہتا ہو، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہتا ہو. آپ نے اس کو رہنمائی فرمائی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اپنے آپ کو خبردار بچائے رکھنا دین میں ایجاد کی جانے والی نئی باتوں سے. اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین میں ایجاد کی جانے والی ہر نئی چیز بدعت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بہت معنی رکھتا ہے اپنے اندر کہ دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. مثال کے طور پر میں یہ بتاؤں کہ ظہر میں 4 رکعت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہو، نبی کائنات نے 4 رکعت پڑھی ہے، اور کوئی آدمی کہے کہ نہیں صاحب میں زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، ظہر کی فرض کو میں 4 کے بجائے 6 پڑھوں گا، تو شریعت مصطفیٰ یہ کہے گی کہ تیری یہ 6 رکعت تیرے منہ پہ ماری جاتی ہے،
کیونکہ تو اللہ کے حکم پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دن قیامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آثار وضو سے پہچان لیں گے، اور قیامت کے دن کچھ لوگ آپ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور ان کے اعضاء وضو کی وجہ سے چمک بھی رہے ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو مار کے دور بھگائیں گے۔ تو اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ میرے امت کے لوگ ہیں، کیوں ان کو بھگا رہے ہو؟ میرے پاس آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کون سی نئی باتیں دین میں ایجاد کی تھی؟ تو نبی کائنات فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی، جس نے میرے بعد میرے دین میں نئی باتیں ایجاد کی، دین کو بدلنا، ان کو دور کرو، بھگا دو ان کو۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھگا دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، دین کی ساری باتیں تم کو بتا دی گئی ہیں، دین میں کوئی نئی بات بھی ایجاد مت کرو، فقط کفیتم، سب کچھ تو تم کو بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی چاہتا کہ بڑی بات کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، کہ دین میں مبالغہ مت کرو، غلو مت کرو۔ پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ دین میں مبالغہ کرنے کی وجہ سے، دین میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے پیارا عمل اور سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہی ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اقتصاد فی سنت، اس اقتصاد فی سنت خیر من اجتہاد فی بدعت، کہ کسی بدعت کے بارے میں کوشش کرنے سے بہتر یہ ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے۔ اور حضرات گرامی، کوئی بدعت شیطان کو زیادہ محبوب ہے۔ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، ایک بڑا گناہ زنا، چوری، یہ کرنا اور ایک بدعت کا کام کرنا دین کے نام پر، سلف نے یہ کہا کہ بدعت ابلیس کو زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی دین کے نام پر جو کام کرتا ہے اس سے توبہ نہیں کر سکتا، اس سے رک نہیں سکتا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابن ابی عاصم نے السنہ میں نقل فرمایا ہے کہ ان اللہ احتجز التوبۃ عن کل صاحب بدعت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب بدعت کو توبہ سے محروم کر دیا ہے، توبہ روک دیا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ دین کے نام پر بدعت کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کا کام کر رہے ہیں؟ آئیے دیکھیے، کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر اجتماعی طور پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور باقی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ دارمی شریف کی روایت ہے، وہ کہتا تھا سب لوگ سبحان اللہ پڑھو، تو سارے لوگ مل کر سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ پھر کہتا الحمدللہ پڑھو، سب لوگ مل کے الحمدللہ پڑھتے تھے۔ پھر کہتا اللہ اکبر۔ اسی طرح سے تسبیح و تحمید و تکبیر بظاہر اچھا کام معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، تم اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر سمجھتے ہو، اور ابھی تو اللہ کے نبی کے صحابہ زندہ ہیں، ابھی تو آپ کے آثار باقی ہیں، ابھی تو آپ کے کپڑے موجود ہیں، اور اتنی جلدی تم لوگ گمراہ ہو رہے ہو اور گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو۔ کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، کوئی برا کام نہیں تھا ظاہری اعتبار سے، لیکن نبی کائنات نے اس طریقے سے نہیں سکھایا تھا کہ اجتماعی طور پر بیٹھ کر لوگ اس طرح کام کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی کا دروازہ کھولنے کے برابر قرار دیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کو چھینک آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، اور اس نے دعا پڑھی کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹے، نبی کائنات پر درود و سلام بھیجنا حق ہے اور ہم بھی بھیجتے، ولیکن ما ھکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ موقع نہیں ہے جہاں نبی کائنات نے ہمیں درود اور سلام بھیجنے کا طریقہ بتایا ہو، سکھایا ہو، یہ موقع نہیں ہے۔ تو جو نبی نے نہیں بتایا اسے ہمیں نہیں کرنا ہے، جو نبی نے بتایا ہے وہی کام ہمیں کرنا ہے، وہی ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو سن لیجیے، چار آدمی نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے نبی کائنات کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ نبی کائنات کی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات نے بتایا کہ بیویوں کے ساتھ ان کا یہ سلوک، بچوں کے ساتھ یہ سلوک، اور گھر میں عبادت اتنی ہوتی ہے، ایسے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کانہم تقالوہا، انہوں نے نبی کی عبادت کو کم جانا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کا کیا ہے، ہم کو زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا
کہ میں کبھی بیوی سے نہیں ملوں گا، نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ نبی کائنات جب گھر میں واپس آئے تو بیویوں نے بتایا کہ آج ایسے ایسے لوگ آئے تھے، انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ عہد کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہر کارا دوڑایا اور کہا کہ مسجد میں لوگ جمع ہوں، اور مسجد میں جمع ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگوں سنو، انا اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اصلی وارقد، نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور اتزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ اور میری سنت تو یہی ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو، چاہے حج کرے، زکوٰۃ دے، خیرات دے، یہ ساری زکاتیں، یہ سارے حج، یہ سارے روزے بیکار جائیں گے، کیونکہ وہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ اور آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھو۔ نبی نے نماز سکھائی، نبی نے روزہ سکھایا، نبی نے زکوٰۃ سکھائی، نبی نے حج سکھایا، کوئی بات باقی نہیں چھوڑی ہے نبی کائنات نے۔ تو ہم اپنی عقل سے کوئی بات ایجاد کرنے والے کون؟ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے مبلغ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم بعد میں پیدا ہوں اور کہنے لگے کہ نہیں صاحب اب ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی عبادت زیادہ کریں گے، اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، اس لیے ہم نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کریں گے۔ کوئی آدمی کہے کہ صاحب ہم دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی کہے کہ صاحب ہم پیدل چل کے جو ہے حج کرنے جائیں گے، اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ تو اس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو عذاب میں ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، بس اللہ کو تم سے مطلوب یہی ہے کہ صاحب اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لائیے۔ اور بدعتیں ایجاد کرنے سے امت میں تفریق پیدا ہوتی، امت میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نبی اور صحابہ کا طریقہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جو حق کے وعدے ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ چھوڑ کے چلے گا، جدھر وہ جا رہا ہم اسے جانے دیں گے لیکن اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں رسول کی مخالفت کا یہ گناہ ہے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر چلنے کا یہ گناہ ہے۔ ہمارے لیے راستہ متعین کیا جا چکا ہے، اب ہمیں راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے کامیابی چاہنے والو، اے دنیا میں نجات کے متوالو، اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، نبی کائنات نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ تو میں دعا کرتا ہوں رب کائنات سے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے انحراف کرنے سے پروردگار عالم ہمیں بچائے رکھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی نبینا محمد۔